بسم اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق مولانا العظیم۔ جیسے کہ ناظرین آپ تمام ساتھیوں کو معلوم ہے کہ آج ہمارا ٹیم ناؤ اور نیور کی جانب سے ایک عظیم الشان گفتگو کا انعقاد کیا گیا، جس میں آج ہمارے مہمان ہیں محترم جناب افضل قصوری صاحب۔ تو آج اس موضوع پر جس عنوان پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین یہ وہ مسئلہ ہے جو آج کا نہیں بلکہ سینکڑوں سالوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی لعین، کوئی نہ کوئی ذلیل اٹھتا ہے اور جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم گفتگو کرتے ہیں محترم جناب افضل قصوری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیا حالت بھی سے ٹھیک ہے؟ جی بخیر الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ جی قاری صاحب ماشاء اللہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے آپ کے پاس کس بات کے لیے پیش ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین کو بتائیں کہ ختم نبوت کا مطلب، مفہوم اور اس کی وضاحت کر دیں تمام ساتھیوں کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری نبی، آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جو بھی آدمی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب، دجال، لعنتی، بے ایمان تو ہو سکتا ہے، اس کا نبوت سے دور کی بات تعلق، اس کا ایک اچھے درجے کے انسان سے بھی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واضح طور پر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ اس حدیث سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں سمجھا دی کہ منصب نبوت پر آنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، منصب نبوت پر بیٹھنے کے لیے اہلیت کا ہونا، اور نمبر دو، منصب نبوت پر بیٹھنے کے لیے نبوت کی سیٹ کا خالی ہونا۔ کسی بھی منصب پر بیٹھنے کے لیے یہی دونوں چیزیں درکار ہوتی ہیں، سیٹ خالی ہو اور منصب پر بیٹھنے کی اہلیت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، ولکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ اس سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ نبوت والے اوصاف سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت والے اوصاف عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود ہوتے ہوئے بھی عمر بھی نبی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ نبوت کی سیٹ خالی نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے مولانا صاحب نے ہمیں اس بات کی وضاحت کی، اور ماشاءاللہ بہت ہی دو پوائنٹ بتائے ہیں کہ اگر نبوت ملنی ہوتی تو سب سے پہلے اہلیت کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری جگہ کا ہونا ضروری ہے، سیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سرکار دو عالم کے بعد وہ جگہ بھی مکمل ہو گئی، اور ان کے بعد اگر اہلیت تھی تو حضرت عمر میں تھی، لیکن حضرت عمر میں اہلیت تھی اور کیا نام ہے جگہ نہیں تھی۔ تو مولانا صاحب آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مرزا قادیانی کے علاوہ بھی کسی لعین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ خدا نخواستہ کہ وہ آپ کے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ جی، مرزا غلام احمد قادیانی تو عصر حاضر کا بہت بڑا جو ہے وہ لعنتی بے ایمان ہے، مدعی نبوت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد قیامت تک 30 کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور فرمایا سنو
कुल्लुहुम कज़्ज़ाब होंगे, कुल्लुहुम झूठे होंगे, कुल्लुहुम दज्जाल होंगे। और फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और ख़ुद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया, असवद आनसी ने नबूवत का दावा किया। तारीख़ इस बात पर गवाह है, जिसने किसी भी दौर में किसी भी वक्त में नबूवत का दावा किया, या तो वो कत्ल कर दिए गए और या उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। तारीख़ ने किसी मुद्दाई नबूवत को नहीं छोड़ा। जी, तो मौलाना साहब आप हमें ये बताएं कि इस बात का पता है कि ये कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ये कौन से नंबर पे है? इसके बाद भी अभी कोई उठेंगे नबूवत के झूठे दावेदार, या ये आखिरी था, या अभी क्या नाम है इनके बाद आएंगे? देखें, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने नबूवत का दावा किया है और इसके बाद भी नबूवत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग भी नबूवत का दावा करेंगे वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुस्लिम उम्मा के हाथों से बच नहीं सकता, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ अल्लाह रब्बुल जलाल की ज़ात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ भी अल्लाह की ज़ात है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल जलाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसके बाद कौन लोग होंगे? जिसने भी नबूवत का दावा करना या किया है, तारीख़ इस बात पर गवाह है कि मुस्लिम उम्मा में से फिर ऐसे नौजवान उठे हैं, ऐसे लोग उठे हैं कि इन लोगों का फिर किला खमा किया है। और तारीख़ ने इस बात को अपने सुनहरी हरूफों के अंदर लिखा है कि जो भी मुद्दाई नबूवत किसी भी दौर में आया है वो या तो कत्ल कर दिए गए या उन्होंने ख़ुदकशियाँ कर लीं, ज़िंदा नहीं रहा। जी, तो मौलाना साहब आईन पाकिस्तान के हवाले से आप हमें बताएं कि आईन पाकिस्तान में इन कादियानियों को, जो अहमदी हैं, इनकी क्या हैसियत है इस पाकिस्तान में? देखें, जो आईन पाकिस्तान है उसके अंदर मिर्ज़ाई जितने भी हैं, चाहे वो लाहौरी ग्रुप हो, चाहे वो कादियानी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, आईन पाकिस्तान की रोशनी में तमाम के तमाम मिर्ज़ाई कादियानी दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं, अक़लियत करार दिए गए हैं। और ये यहूद व नसारा मजूसियों से बड़े काफिर हैं, इसलिए कि ये मुसलमानों को धोखा देते हैं। ये इस्लाम का एक भी लिबादा इनके अंदर नहीं है। ज़ाहिरी तौर पर ये मुसलमानों का लिबादा ओढ़ा हुआ है, ज़ाहिरी तौर पर ये कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर आईने पाकिस्तान की रोशनी में ये कलमा पढ़ने के हक़ बजानिब नहीं है। ये मस्जिद नहीं बना सकते, ये अपनी इबादतगाह के तौर पर अपनी इबादतगाह तो बनाते हैं, मगर मस्जिद का नक्शा जो है इनकी इबादतगाह का नहीं बन सकता। आईने पाकिस्तान की रोशनी में गैर मुस्लिम हैं और ये परले दर्जे के कमीने तरीन काफिर हैं। इसका एक अच्छे दर्जे के इंसान से भी ताल्लुक़ नहीं हो सकता। जी, तो मौलाना साहब जैसे आपने बताया है कि ये अपनी मसाजिद भी नहीं तमीर करवा सकते और अपने आप को मुसलमान भी नहीं कह सकते। अगर पाकिस्तान में आज नज़र दौड़ाई जाए, पाकिस्तान में अगर सर्वे किया जाए, तो क्या नाम है, मेरे ख्याल में तमाम जितने भी कादियानी हैं वो अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, अपने आप को अहमदी कहलवाते हैं। तो मौलाना साहब कहने को तो तमाम मजहबी जमातें जो मुसलमानों की हैं, जिनमें क्या नाम है तहरीक लब्बैक है, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस है, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, और इनके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा मजहबी जमातें हैं जिनके सरबराह भी माशाल्लाह सेनेटर भी हैं, MNAs भी हैं, MPAs भी हैं। तो ये तमाम कहने को तो क्या कहते हैं कि ख़त्म नबूवत के प्लेटफार्म पे इकट्ठे हैं, लेकिन इनका काम नज़र नहीं आता जो इन सब ने मिलकर किया हो। हाँ, किसी जगह पे खाली अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब बात करते हैं, किसी जगह पर खाली अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब बात करते हैं, और किसी जगह पर खाली हाफिज़ साजिद मीर साहब बात करते हैं, और किसी जगह पर मौलाना फजलुर रहमान साहब बात करते हैं। अगर ये सभी तमाम मजहबी जमातें मुत्तहिद हो जाएँ, अगर ये तमाम मजहबी जमातें मुत्तहिद हो जाएं, तो क्या इन पर काबू पाना मुश्किल तो नहीं होगा? मेरे ख़्याल से तमाम मजहबी जमातें इस प्लेटफार्म पर इकट्ठी हैं। कोई भी ऐसी मजहबी जमात नहीं है कि जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे हटी हो, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे हटी हो, तहफ़्फ़ुज़ कुरान और सुन्नत हो उससे पीछे हटी हो। तमाम मजहबी जमातें अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले भी इकट्ठी थीं, आज भी इकट्ठी हैं। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी से लेकर अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी से लेकर आज तक तमाम मकातिब फ़िक्र की तमाम मजहबी जमातें, चाहे वो प्रोफेसर साजिद मीर साहब हों, मसलक अहले हदीस की नुमाइंदगी करने वाले हैं, अल्लामा
علامہ ابتسام الہی ظہیر ہیں، اسی طریقے پر تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب شہید ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان لوگوں نے بھی جان فشانی کا اظہار کیا اور ان کی جماعت بھی برسر پیکار ہے۔ اسی طریقے پر مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی حضرات مولانا انس نورانی صاحب، وہ بھی اس وقت برسر پیکار ہیں، میدان کے اندر موجود ہیں۔ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، ان کے والد محترم، انہوں نے جان دے دی۔ مفتی محمود رحمہ اللہ، انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان دے دی۔ اور ہمارے اکابرین آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت میں آج پوری امت مسلمہ اکٹھی ہے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایشو غلط ہے اور یہ اس طرح کی سوچ غلط ہے کہ تمام مذہبی جماعتیں عقیدہ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آج اس بات پر تاریخ گواہ ہے، کسی بھی کونے پر دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر حملہ کیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کیا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر حملہ کیا ہے۔ تمام مذہبی جماعتیں پہلے بھی اکٹھی تھیں، آج بھی اکٹھی ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ آج کسی بھی دور میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی خطے میں اگر کوئی بھی گستاخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر آبرو پر حملہ آور ہوگا تو انشاءاللہ یہ تمام مذہبی جماعتیں یکجان ہو کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، اور ہمارا بھی ٹیم نو اور نیور کا بھی ان کو پیغام ہے کہ ہمیں آپ بٹے ہوئے نہ دیکھیے گا۔ انشاءاللہ پاکستان میں جتنے بھی رہنے والے تمام مسلمان ہیں یہ یکمشت ہیں، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی بات آئے گی، ختم نبوت کی بات آئے گی، تو مسلمانوں کا بچہ بچہ، اہل حدیثوں کا بچہ بچہ، بریلویوں کا بچہ بچہ، سنیوں کا بچہ بچہ یہ ختم نبوت کی شک پہ، ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ اپنا جان مال اور اپنی عزت آبرو سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ آنے والی آنچ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مولانا صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک قادیانی کو عام بندہ کیسے پہچانے گا؟ تو وہ تو خود تو انہوں نے کیا نام ہے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور کیا نام ہے دوسروں کو یہی وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے ایک عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قادیانی ہے یا مسلمان ہے؟ قادیانی دکھنے میں تو نارملی اعتبار سے ہمارے جیسے لگتے ہیں، اور بلکہ یہ اخلاق تو کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے بڑھ کر جو ہے وہ پیش کریں۔ ان کی مثال کنجریوں کی طرح ہوتی ہے کہ جس طرح کنجری جو ہے وہ پیسے کو دیکھتی ہے اور جسم کے ساتھ چپٹتی ہے، اور جسم کے ساتھ چپٹ کر کے جو ہے نا وہ پیسے کو حاصل کرتی ہے، اسی طرح یہ لوگ اپنا اخلاق پیش کر کے مسلمانوں کو قادیانیت کے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر جو ان کے مذہبی اعتبار سے جو لوگ قادیانیت کے زیادہ نزدیک ہیں، مذہبی اعتبار سے ان کے جو رہنما ہیں، ان کی زیادہ تر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ جنا کیپ پہنتے ہیں، اور جنا کیپ بھی جو ہے وہ بلیک رنگ کی پہنتے ہیں، کالے رنگ کی پہنتے ہیں۔ اسی طریقے پر ان کی جو داڑھی ہے وہ پوری داڑھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی 1-1 انچ کی جو ہے وہ داڑھی رکھی ہوتی ہے ان لوگوں نے۔ اسی طریقے پر ان کی عورتیں جو ہے نا وہ عمومی طور پر تنگ چست لباس پہنتی ہیں، اور ان کی عورتیں جو زیادہ مذہبی نظر آتی ہیں، جو برقع پہنتی ہیں، تو وہ برقعے کے اندر اپنے ناک کو شامل نہیں کرے گی، بلکہ ناک والے حصے کو برقعے سے باہر نکال کے رکھے گی۔ لیکن یہ عمومی ایسی سادہ سی جو ہے نا ان کی ایک پہچان ہے، مگر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دکھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں مسلمان ظاہر کریں، اس لیے ان کی الگ کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ یہ الگ پہچان رکھیں تب جب یہ غیر مسلم اپنے آپ کو مانیں۔ انہوں نے تو آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانا، پاکستان کے قانون کو نہیں مانا، نیشنل اسمبلی کے فیصلے کو نہیں مانا، عدالت پاکستان کے فیصلے کو نہیں مانا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا۔ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے یہ کافر ہے، نیشنل اسمبلی کہتی ہے یہ کافر ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے یہ کافر ہے، تمام ادارے کہتے ہیں یہ کافر ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ماننے کو تیار نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ان کی بعض نشانیاں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ بعض حضرات کے اندر نظر آتی ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ نارملی انداز میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ جی، تو جیسا کہ آپ تمام ساتھیوں نے سنا کہ مولانا صاحب کیا فرما رہے تھے کہ یہ پاکستان کے باغی ہیں، یہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ باغی ہیں۔ تو مولانا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ گستاخ نبی کی سزا
اور جھوٹا جو دعوے دار ہوگا، نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہوگا، اس کی کیا سزا ہے؟ دیکھیں، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا ہے، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ یہ ہمارا موقف بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، لیکن گستاخ نبی کی سزا جو ہے یہ ایک ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے، مگر اس کے لیے آئین پاکستان کے اندر قانون موجود ہے، اور آئین پاکستان کے اندر 295 یہ قانون موجود ہے کہ جو بھی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، آئین پاکستان اسے کہتی ہے کہ اسے سزائے موت دے دو، اور یہ اس کو سزائے موت دینا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ یہ قانون کسی فرد واحد کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جی، تو اس کے ساتھ مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ فرانس میں کتنی گستاخی کی گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں، تو اس کے حوالے سے فیض آباد میں مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے بھی دھرنا دیا تھا، جس میں ہماری حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے، لیکن آج ایک مدت ہونے کے بعد بھی ابھی فرانس کا سفیر پاکستان میں موجود ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ پاکستان حکومت سے اور کیا نام ہے دیگر تمام جماعتوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان کی عوام اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی کسی بھی جگہ پر، کسی بھی کونے میں، کسی بھی ذلیل انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر حملہ کیا ہے تو مسلم امہ میدان میں اترتی ہوئی نظر آئی ہے۔ بالکل اسی طرح جب فرانس والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تو یہ پاکستان کی عوام بھی سڑکوں پر آئی، ہم نے بھی احتجاج کیے، جلوس نکالے، ریلیاں نکالی، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے بھی جو ہے وہ احتجاجی دھرنا دیا اسلام آباد کی سرزمین پر۔ مگر ان لوگوں نے جنہوں نے یہ وعدے کیے وہ خود ان کے ایجنٹ ہیں، وہ خود یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، وہ وقتی طور پر ہمیں لولی پاپ دے دیتے ہیں کہ ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں گے، ان کے اندر خود ایمانی غیرت موجود نہیں ہے۔ اگر ایمانی غیرت موجود ہوتی تو یہ مسلم امہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے۔ اگر انہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ ہم نے قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لینی ہے، ہم میدان محشر میں عزت والے معاملے میں چلنا ہے، ہم اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہم نے جنت میں داخل ہونا ہے، ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں چلنا ہے۔ اگر ان لوگوں کے اندر ذرا سے بھی ایمانی غیرت ہوتی تو یہ فرانس کے سفیر کیا، کوئی بھی کسی بھی ملک کا کوئی بھی باشندہ گستاخی کرے تو وہ ان کے ملکوں کے سفیروں کو اس ملک سے ملک بدر کرنا چاہیے، نکالنا چاہیے۔ تو فرانس کے سفیر کو بھی ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ ملک بدر کریں اور عوام سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں۔